فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے حلال کمانے اور کھانے کی ترغیب پہلی امتوں کو بھی دی اور تمہیں بھی یہی ترغیب دلائی کہ رزق حلال کی طرف تگ و دور کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس حوالے سے احکام متعدد آیات میں ذکر کیے۔ کہیں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں پاکیزہ اور حلال چیزوں کو کھاؤ۔ کسب حلال، رزق حلال کو کمانا انسان کی ساری عبادت اور زندگی کی ہر چیز کے سکون کا انحصار کسب حلال پر ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی صورتیں اب پائی جاتی ہیں کہ جس میں کچھ ایسے معاملات کیے جاتے ہیں جو شریعت کی روح سے درست اور جائز نہیں۔ ہم آج کوشش کریں گے ہم شریعت کے تناظر میں اس بات کو جانیں کہ جس دین نے ہمیں حلال کمانے کا حکم دیا، کسب حلال کی ترغیب دلائی، ہمیں کس طرح رزق حلال کے لیے تگ و دو کرنا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی رضا کا سبب بن جائے۔ اس میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ایک معاملہ چلتا ہے عموماً مکان کے حوالے سے، جسے گروی کہتے ہیں۔ اس میں ایک شخص مکان دیتا ہے اور دوسرا پیسے دیتا ہے اور لمٹ مقرر ہو جاتی ہے۔ ایک مکان سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور دوسرا اس کے پیسے سے۔ اب جہاں تک تو گروی کا شرعی تعلق ہے، شریعت نے اس کو جائز قرار دیا۔ اس کو عربی میں رہن کہتے ہیں۔ رہن یا گروی یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کے پاس کوئی چیز رکھی جائے اور وہ کسی چیز کی ضمانت بن جاتی ہے، اور جب کوئی شخص کسی کو کوئی چیز اس سے لیتا ہے، پیسے ہیں کچھ بھی، اور زر ضمانت میں کوئی چیز رکھوا دیتا ہے تو وہ گروی ہے۔ شرع میں گروی کی اجازت ہے، لیکن اس کا جو طریقہ کار شریعت نے رکھا وہ ہمارے طریقہ کار سے جدا ہے۔ شرع میں اس کی اجازت ہے کہ جو چیز کسی انسان کے پاس رکھی جائے وہ چیز رہن ہے۔ اس چیز کے عوض جو اس سے لی گئی، مثلا کوئی کہے کہ فلاں کے پاس میں نے اتنا سونا رکھا اور اس کے عوض میں نے اسے 5 لاکھ 8 لاکھ روپیہ لے لیا کہ میں آپ کو پیسے دوں گا اور یہ آپ سے لے لوں گا۔ زر ضمانت کے طور پر اس نے زیور یا کوئی ایسی مالی چیز اس کے پاس رکھ دی۔ اور یہ اس وقت عموماً ایسے ہوتا تھا کہ لوگ سفر پہ جاتے اور پیسے ختم ہو جاتے تو وہ کوئی بھی قیمتی چیز رکھ کے کہتے کہ آپ یہ چیز رکھ لیں، اس کے بدلے میں اتنی رقم مجھے دے دیں، یہ چیز میں آپ سے جب لینا چاہوں گا پیسے دے کے لے لوں گا۔ اب وہ شے جو اس کے پاس رکھی ہے، وہ سونا ہے، وہ یعنی زیور ہے، کوئی مہنگی چیز ہے، وہ قبضہ امانت کا ہوتا ہے کہ وہ بطور امانت اس کا خیال رکھے گا۔ قرض کی واپسی کو یقینی بنانے کے لیے جو چیز بطور ضمانت دی جائے، اصل میں وہ آپس کا معاملہ گروی ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں کہ اس چیز کا استعمال کیا جائے۔
شریعت نے حق وصول کرنے کے لیے کوئی چیز کو روک لینا، اس کو گروی کہا۔ لہذا اب اگر کوئی شخص قرض دار سے کسی پیسے کے حوالے سے زر ضمانت کے طور پہ کوئی چیز لیتا ہے تو وہ زر ضمانت کے طور تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں اس سے ہٹ کر ایک اور طریقہ کار اپنایا جاتا ہے کہ جو شخص مکان لے رہا ہے وہ مکان آگے کرائے پہ چڑھاتا ہے یا اس کا استعمال کرتا ہے، حالانکہ وہ چیز تو استعمال میں درست نہیں، اور دوسرا اس سے لیے ہوئے پیسے کو استعمال کرتا ہے۔ 2 سال 4 سال کا لمٹ آپس میں ہو جاتی ہے، اور اس طرح وہ ہمارے معاشرے میں گروی کا ایک نظام چل رہا ہے۔ تو اس طرح یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں ایک شخص نے مکان سے فائدہ اٹھایا اور دوسرے نے اس کے رقم اور پیسے سے فائدہ اٹھایا، حالانکہ فائدہ اور نفع اٹھانے کی اجازت نہیں، وہ تو صرف اتنا ہی ہے کہ آپ کے پاس پیسے کم پڑ گئے یا کوئی بھی چیز آپ نے زر ضمانت کے طور پہ رکھوانی ہے اور بعد میں پیسے دے کر وہ چیز لے لینی ہے۔ عموماً لوگ کوئی کام کے لیے گئے، کاروبار کے لیے گئے یا کوئی سامان خریدنے مارکیٹ میں گئے، پیسے کم پڑ گئے، انہوں نے کہا جی آپ میرا یہ موبائل رکھ لیں، یہ بائک رکھ لیں، میں آپ کو 20,000 روپیہ کل دے دوں گا، 2 دن 4 دن۔ وہ جا کے پیسے دیتا ہے اور اپنی بائک لے آتا ہے، وہ بائک اس کے پاس بطور گروی ہے۔ اس طرح درست ہے، لیکن مکان اس طرح لے لینا اور اس کو پھر استعمال کرنا، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں آج ڈیفرنٹ انداز میں کمیٹیوں کا ایک رواج ہو گیا۔ وہ کمیٹی جس کے لیے ہم مختلف لوگ پیسے ملاتے ہیں اور اس کے بعد ایک ایک کر کے سارے اپنے اپنے پیسے لے جائیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب اس سے ہٹ کر ڈیفرنٹ انداز میں کمیٹیوں کو انعام کی لالچ یا پیسوں کا بڑھا چڑھا کے کم پیش کر کے دینا، یہ درست نہیں ہے۔ مثلاً اگر چند لوگ مل کر کمیٹی ڈالتے ہیں تو اس کے بعد اس کی بولی لگا دی جاتی ہے۔ 2 لاکھ کی اگر کمیٹی ہے تو بولی یہ لگائی جاتی ہے، کسی کو ضرورت ہے تو وہ کہتا ہے جی آپ 1,60,000 لے لیں، 1,50,000 پہ یا 1,70,000 پہ کمیٹی اٹھا لیں۔ ایک بندہ کمیٹی اٹھاتا ہے، دیتا وہ بھی 2 لاکھ پورے ہے، اب اس نے 1,70,000 روپے کی کمیٹی اٹھائی، 30,000 کا اس نے گھاٹا کھایا۔ یہ 30,000 باقی سارے لوگوں میں بانٹ دیے جاتے ہیں۔ اب 2 لاکھ یہ بھی پے کر رہا ہے، لیکن ملتے اس کو 1,70,000 ہیں، اور باقی جو اس نے 30,000 پے کرنے ہیں وہ باقی لوگوں میں بانٹ دیے جاتے ہیں۔ اس طرح کسی بھی بندے کا زیادہ پیسے دے کر کم لینا اور باقی لوگوں کا اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، کہ وہ اگرچہ 1,70,000 پہ راضی ہو گیا لیکن شریعت اس پر راضی نہیں ہے، لہذا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی بہت سے ہمارے معاشرے میں پیسوں کے لالچ سے یا دیگر اشیاء کے لالچ سے لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں اور پھر مختلف سامان کی صورت میں کم پیسے پر اور باقی لوگ اس کے باقیہ پیسے کو بانٹ لیتے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں، اس لیے کہ وہاں آپ نے پیسے جیسے 2 لاکھ دیے ہیں، اٹھائے 1,70,000 ہیں، اور باقی پیسے لوگوں نے آپس میں بانٹ لیے، اور اس طرح باقی لوگوں کی 2 لاکھ سے زیادہ ایک ایک کمیٹی جو ہے 2,30,000 کر 2,20,000 تک چلی گئی، اور جس کی مجبوری تھی وہ کمیٹی بولی پر اٹھاتا گیا اور وہ کم پیسے پر راضی ہوا، اور باقی لوگوں نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ ہمارے معاشرے میں ایسی کمیٹیاں عام ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ آپ جتنی رقم ادا کر رہے ہیں اتنی رقم آپ کو مل جاتی ہے۔ آپ عموماً گھروں میں یا محلوں میں لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں تو یہ درست ہے، اس طرح کا بھی عمل درست نہیں ہوگا، شریعت نے بھی اس کی اجازت نہیں دی۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں اقساط پر اور قسطوں پر چیزیں لی جاتی ہیں، اس کی بھی ڈیفرنٹ
جو ہے صورتیں ہیں، اس میں سے کچھ ناجائز ہیں۔ شریعت نے یہاں تک تو اجازت دی ہے کہ اگر کوئی چیز نقد لے رہا ہے اس کی قیمت اور ہے، اور کوئی چیز ادھار پہ لیتا ہے اس کی قیمت اور ہے، یہاں تک تو جائز ہے۔ آپ فریج لینے گئے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ 70,000 کا ہے، آپ کہیں جی میں ابھی نہیں بعد میں اس کے تھوڑے تھوڑے پیسے دوں گا، تو وہ کہتے جی یہ 90,000 کا ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے انسٹالمنٹ پر چیز لے لی۔ پرابلم یہ ہے کہ جس وقت آپ کی اس سے بیع ہو گئی 90,000 کی فریج پر، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب اگر آپ قسط بھی لیٹ کریں گے تو آپ کو 2,000 جرمانہ مزید پے کرنا پڑے گا۔ اب آپ نے وہ 90,000 کا لے لیا، آپ جیسے جیسے قسط لیٹ کرتے گئے آپ کے 2,000 پڑتے گئے، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اس طرح کی انسٹالمنٹ پر، قسطوں پر چیزیں لینا درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نے اصل قیمت بھی مقرر کرنے کے بعد اضافی قیمت دینے کا ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا۔ اگرچہ آپ کو موقع ہی نہ بنا، آپ نے پورے پیسے بھی اگرچہ ان کو دے دیے، لیکن آپ کا ایگریمنٹ ایسا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، اس لیے اس طرح وہ چیزیں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا شریعت نے اس سے بھی منع کیا جس میں کسی بندے سے ہم فائدہ، ایک بندے کو ایگریمنٹ کرنے کے بعد دوسرا بندہ اس سے پھر فائدہ اٹھاتا ہے اس کی مجبوری سے۔ حالانکہ اسلام نے تو یہاں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھا۔ دین اسلام نے تو قرض دینے کے بعد بھی مہلت کی بات کی، اور یہاں تک کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آسانی پیدا کرے۔ لہذا ایسی چیز قسطوں پر لینا جس میں بعد میں اضافی رقم ادا کرنی پڑے جرمانے کی صورت میں یا کوئی اور بھی نام دے کر، وہ جائز نہیں۔ جتنے کی آپ نے چیز لی ہے اتنے کی آپ اس کو دیں، اتنے ہی پیسے پے کریں تو یہ درست اور جائز ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی اسی طرح اور بھی بہت سی چیزوں میں سے ایک آن لائن کرنسی ہے۔ آج کل نوجوان اس میں تیزی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ آن لائن کرنسی کو بٹ کوائن کا نام دیا جاتا ہے یا سمارٹ کرنسی کہا جاتا ہے۔ شریعت کے اندر اس کی کیا صورتیں ہیں اس پر ہم چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دین اسلام نے یہ کہا ہے کہ ہر وہ چیز جو زر بننے کے قابل ہے، یعنی پیسہ، منی، یا اس کو ہم کرنسی کہہ سکتے ہیں، وہ کسی ریاست کی تسلیم شدہ ہوتی ہے۔ جیسے آپ کے پاس جو نوٹ ہوتا ہے، ریاست اس کو ایشو کرتی ہے، اس نوٹ پر آپ چیزوں کو خرید سکتے ہیں۔ جس چیز کو ریاست تسلیم ہی نہ کرے، ایسی صورت میں پھر وہ کرنسی نہیں بنتی۔ ملک کی اقتصادی ترقی کا انحصار بھی اسی چیز پر ہوتا ہے جس کو شریعت نے تسلیم کیا، اور اس کی ویلیو کو بھی کسی بھی ریاست نے متعین کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ڈیجیٹل کرنسی کا ایک رواج آ گیا، تیزی کے ساتھ نوجوان اس کو یوز کرتے ہیں۔ اب اس کی شرعی حیثیت پر علماء کی مختلف آراء موجود ہیں، جس کے اندر میں آپ کے سامنے یہ چند باتیں واضح کروں گا۔ مثلا آج مختلف ایپس پہ لوگ پیسوں کا تبادلہ کرتے ہیں اور وہ اسے کاروبار کا نام دیتے ہیں، جیسے کہ یورو ہے، ڈالر ہے، اس کو خریدتے ہیں آن لائن کہ میں نے جی $50 خرید لیے۔ اب اس کے بعد اس کی ویلیو کے مطابق ہی آگے وہ کہتے ہیں ہم نے فروخت بھی کر دیا، حالانکہ اس کی بیگ پہ نہ ڈالر ہے نہ یورو ہے، وہ صرف اور صرف کیا ہے، اس کی ایک ویلیو ہے جس بنیاد پر وہ چیزوں کو آن لائن ایپ سے لیتے ہیں اور آن لائن ہی اس کو بیچ دیتے ہیں۔ اس کی اس لیے اجازت نہیں ہے کہ جس چیز میں حقیقتاً وجود ہی نہ ہو اس چیز کو بیچنا اور خریدنا بھی جائز نہیں ہے۔ مثلا کوئی شخص ابھی کہہ دیتا ہے کہ میرے پاس یہ آم کے 4 درخت ہیں، ابھی اس پہ نہ پھل ہے نہ کچھ ہے، وہ کہتا ہے میں پہلے ہی آپ کو بیچ رہا ہوں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔
شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ جس چیز کا وجود ہو اس کو آپ بیچیں یا خریدیں۔ لہذا اب ایسی صورت میں اگرچہ ایپ کے ذریعے نوجوان مختلف یورو اور مختلف ڈالر یا کرنسی کو خریدتے ہیں اور اس کے بعد اس کو آن لائن ہی بیچ دیتے ہیں اور اس سے حاصل ہونے والا منافع وہ حاصل کرتے ہیں، یہ اس لیے درست نہیں ہوگا، ایک تو اس کے پیچھے کوئی ڈالر یورو ہے ہی نہیں، وہ تو صرف ویلیو ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی چیز کا جب تک قبضہ نہ ہو اس چیز کو آگے بیچنا، خرید و فروخت کرنا، شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ ہمارے معاشرے میں یہ تیزی کے ساتھ چیزیں پھیل رہی ہیں جن کو لوگ حلال سمجھ کے یہ کام شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ دین اسلام نے اس کی اجازت نہ دی۔ تو آج ہم نے کوشش کی کہ آپ کو ہمارے معاشرے کی وہ چیزیں جن کو تیزی کے ساتھ لوگ اپنا رہے ہیں، جیسے کہ وہ گروی کا مکان کہ جس میں ایک طرف پیسہ اور دوسری طرف مکان سے فائدہ اٹھانا، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ایسے ہی اگر آپ مکان لینا چاہتے ہیں تو آپ کرائے پہ لے لیں گے، لیکن گروی کا یہ جو مروج طریقہ ہے اس سے آپ مکان وغیرہ نہیں لیں گے، اس لیے کہ اس کی شرع نے اجازت نہیں دی۔ اقساط پر اور قسطوں پر وہ چیزیں لینا کہ جس کے اندر آپ نے جو ان سے معاہدہ کر لیا، آپ اس تاخیر کی وجہ سے مزید پیسے ادا کرنے کا ایگریمنٹ کرتے ہیں، اس کی اجازت نہیں۔ صرف چیزوں تک ٹھیک ہے کہ آپ نے جتنے کی اشیاء لینی ہے، اگر قرضے پہ یعنی ادھار لینی ہے تو زیادہ ہے، نقد لینی ہے تو کم پیسے پہ، یہاں تک کی اجازت ہے۔ اسی طرح ایسی کمیٹیاں ڈالنا جس کے اندر بندہ پیسے زیادہ دے اور اس کو کم ملے، یا پیسے جتنے دیے اس سے زیادہ کسی دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر پیسے آپس میں بانٹ لینا، اس کی بھی شرع نے اجازت نہیں دی۔ اسی طرح آن لائن اور سمارٹ کرنسی جس کو گورنمنٹ نے تسلیم ہی نہیں کیا اور اس کی بنیاد پر اگر ٹریڈنگ کی جاتی ہے یا ایسی کرنسی خریدی جاتی ہے کہ جس کا پیچھے وجود ہی نہیں، اس کو بھی لینا شرع میں جائز نہیں۔ رزق حلال یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کی عبادت، ریاضت اور ساری چیزیں اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، یہاں تک کہ آیا کہ ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں جائے 40 دن تک نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ جس کا انحصار ساری عبادت کا اس پر ہے، اس پر توجہ بہت کم ہو گئی۔ آئیے ہم کوشش کریں خود بھی حلال کی طرف راغب رہیں اور دوسروں کو بھی حلال